آسٹریلیا پڑھائے اسی سارے آسٹریلیا پڑھائے جی. السلام علیکم. السلام کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ پہلے سے پڑھے آسٹریلیا. بڑی مہربانی. دو پیچھے ڈگی میں 2 بجے آسٹریلیا کو 10 نا آسٹریلیا والے آگے جی تھکے ٹوٹے آسٹریلیا 10 پڑھایا پڑھائے نے یہ کتنے پڑھائے ہیں پڑھائے آسٹریلیا. رل کے وہ اب پڑھائے آسٹریلیا. ہاں پہنچ گئے. نام بتاؤ سب. عامر اسکندر عدنان. آؤ تیز آؤ. نام بتاؤ. نام جلدی آؤ. نام ٹکا ٹک ٹکا ٹک. نام حامد ارشد. ارشد زبی اللہ یاسر گندڑ سفران علی. ڈاکر علی. ایک نام بتاؤ. ٹالیا نام بتاؤ. ماجد نسیم. عثمان گجر. میاں غفار. نام بتاؤ. ایک جاؤ. ایک عاطف علی. فہر علی. شعیب. قاسم. مرتضی. جی فرینڈ السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے اور آپ لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، امید ہے مجھے پوری. تو جناب بہت سے دوست بہت سے بھائی مجھے یہ کہہ رہے تھے واٹس ایپ پہ ایمو پہ کہ یار بھائی پلیز ہماری ہیلپ کر دیں، ہمیں کسی ایجنٹ کا نمبر دے دیں. تو ہم بھی آنا چاہتے ہیں، بہت خواہش مند ہیں، ضرورت ہے ہمیں بھی یار، مدد کر دو پلیز، ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں. تو یار بھائی کائنڈلی میں صرف یہ چینل اس لیے بنایا ہوا ہے کہ آپ بھائیوں کو انفارمیشن دے سکوں کہ یار واٹس ہیپننگ جب آپ نکلتے ہیں تو کیا معاملات ہوتے ہیں. کیونکہ میں نے جو اپنا دیکھا ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کوئی ایجنٹ وغیرہ تو ہوں نہیں، اور ہاں یہ ہے کہ چلو جہاں تک ممکن ہو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یار وہاں سے اس طرح ہوتا ہے، وہاں سے اس طرح ہو جاتا ہے. اگر جو ہے نا وہ آپ پیسے پہلے دینے ہیں یا بعد میں دیتے ہیں تو کیا نظام چلتا ہے. تو مطلب کہ اس طرح کی جو ہے نا وہ مجھ سے آپ اگر اس طرح کی پوچھتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. تو لیکن خاص طور پہ جو بھائی کہتے ہیں کہ یار ہمیں کسی ایجنٹ کا نمبر دے دیں، تو پلیز خدارہ ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ جس علاقے سے ہیں اپنے علاقے میں سے کسی بندے کو تلاش کریں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. جب آپ پیسے ان کو دے دیں آپ کے ساتھ ہلہ نہ کرے، کوئی 100 مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے، ڈپورٹنگ کا سلسلہ ہو جاتا ہے یا کوئی مطلب کہ آپ کے پیسے جو ہے نا وہ ڈوبنے کا خطرہ تو نہیں ہوتا، آپ اس بندے کو کور تو کر سکتے ہیں. اگر آپ ایسے ہی کسی سے پوچھتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ فار ایگزامپل سرگودا سے ہیں یا چیچا وطنی سے، سائی وال سے، پاک پتن سے یا جناب کہیں اور علاقوں سے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں گجرات کا بندہ جو ہے اس سے بات کر لوں یا میں سیالکوٹ سے کر لوں. بھائی وہاں پہ پورے پاکستان میں یہ نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے، کوئی ایک بندہ نہیں. تو آپ اتنی دور جا کے وہ پیسے جو ہے نا وہ ان کا معاملات کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے علاقے میں کوئی اس طرح کا بندہ تلاش کر لیں، تو آپ کو ایزی رہے گا کیونکہ وہ بیسٹ ہے آپ کے لیے. تو بجائے اس کے بعد میں بندہ پریشانی کا جو ہے نا وہ سامنا کرے، تو میری تو یہی سجیشن ہوگی کہ آپ اپنے علاقے میں ہی جو ہے نا وہ کسی کو ڈھونڈا کریں. تو پہلے تو سب سے یہی ہے کہ یار انلیگل آنے کی جو ہے نا وہ رسک ویسے نہیں لینا چاہیے. باقی ایز یو وش، میرے منع کرنے سے کسی نے ہو نہیں جانا یا میرے کہنے سے کسی نے آ نہیں جانا. تو کچھ بھائی وہ یہ بھی بولتے ہیں کہ یار یہ ایجنٹ ہیں، یہ انہوں نے بس اس طرح کا بنایا ہوتا ہے، تو مطلب کہ یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو ایسا الحمدللہ کوئی بھی چکر نہیں ہے. میں نے آج تک نہ ہی کسی کو جو ہے نا وہ کہا ہے کہ بھائی آپ کو ایجنٹ کا نمبر دے دیتا ہوں یا میرے پاس ہے، یا میں اپنا کہتا ہوں کہ مجھ سے گیم کرو، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں تو جسٹ آپ بھائیوں کے جو ہے نا وہ انفارمیشن کے لیے یہ سارا کام کیا ہے. تو کیونکہ میں نے اس کو اس لیے ضروری سمجھا تھا یار کہ جب میں آیا تھا نا تو مجھے بھوت سوار تھا، بس بھائی میں نے یورپ جانا ہی جانا ہے اور کچھ ہو نہ ہو نکلنا ہے. تو گھر والے مجھے منع کرتے تھے کہ یار او بھائی تم ادھر جا کے کیا لوگے، کیا کرنا ہے، ادھر کام کر لو، وہاں پہ ضرور جا کے گٹر صاف کرنے ہیں یا ان کے جو ہے نا وہ واش روم اور اس طرح کا نظام کرنا ہے. وہاں پہ لوگ پیزے کی ڈلیوری کرتے ہیں سارا دن جناب، وہ دکانوں پہ ادھر سے آؤ ادھر کو جاؤ، اور کھیتوں میں کام کرتے ہیں وہاں پہ. یہاں پہ اتنا کوئی یورپ میں مڈل اسٹینڈرڈ جو ہے وہ طبقہ اس کو کام کون سا دیتے ہیں، اور خاص طور پر وہ بھی ریفیوجی جو تارکین وطن ہے جو اپنے ملک سے بھاگ کے آئے ہیں. نہ ہی انہوں نے ہمیں کرسیوں پہ بٹھا دینا ہے، نہ ہی جناب کو اچھی اس طرح کی ہو جانی ہے. بس ایک ہماری ہوس ہے کہ یار وہ جو ہے نا وہ 180 روپے کا یورو ہو گیا، تو اگر 1000 روپیہ میں گھر میں بھیجوں نا مہینے کا تو 1,80,000 روپیہ سیدھا بن جاتا ہے. تو مطلب اس طرح کے ہمارے خواب ہیں.
تو باقی پھر ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ یار جو سعودی عربیہ اور جو ہے نا دبئی ہے، مسقط عمان ہے، قطر ہے، بحرین ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ ہے اور دوسرے کنٹریز ہیں، ان کے جو ہیں وہ پیسے تھوڑے ہیں، مطلب ان کا 1 روپیہ ہو تو ہمارے 35-40 بن جاتے ہیں، 39 بن جاتے ہیں. تو یورو جو ہے وہ 1 روپے کا 170-75 روپے بن جاتا ہے یا 180 روپے بن جاتا ہے. تو ہم نے ادھر ہی جانا ہے. تو بھائی ادھر پہنچنے تک بندے کو جو ہے نا وہ اتنی مشکلات ہوتی ہیں کہ بندہ فل ایک دفعہ جو نا مر جاتا ہے. تو یہاں پہ آ کے سمجھے کہ نیو بارن ہوتا ہے. تو نیو بارن کس طرح ہوتا ہے یار؟ مزے کی بات تو یہ ہے کہ جب بندہ اٹلی میں پہنچ جاتا ہے، بارڈر کراس ہو جاتا ہے، آپ سلوینیا اور اٹلی کے بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ گاڑی کی گیم کرتے ہیں تو وہ آپ کو سلوینیا میں اتار دیتے ہیں، یا آپ فل جو ہے نا وہ ٹرسٹے میں پیدل گیم کرتے ہیں تو وہ آپ کو بارڈر پہ جو پہنچتے ہیں آپ، تو تب کیا خوشی ہوتی ہے یار، میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. تو بیسکلی آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ جناب جب بندہ ایلیگل انٹر ہوتا ہے یورپ کے، خواب آنکھوں میں لیے ہوئے اٹلی کے بارڈر کو کراس کرتا ہے تو کیا ہیپینس ہوتی ہے، بندہ کتنا ایکسائٹڈ ہوتا ہے. تو آج اس پہ بات کرتے ہیں. تو جناب جب ہم نے 17-18 دن کی مسلسل جدوجہد، کوشش اور ضلالت کے بعد جب رات کو ہم نے جو ہے نا وہ ویٹ کیا اور ہماری ٹیکسی آ گئی پوائنٹ پہ، تو تقریباً ٹیکسی 1.5 گھنٹہ جو ہے نا اس نے سفر کیا. ایک دفعہ تو نظام اس طرح کا ہو گیا تھا کہ وہ ٹیکسی والا جو تھا اس نے ہمارے ساتھ کیا مذاق کیا اور مطلب چل کر رہا تھا. وہ شاید کوئی کالا تھا، کوئی پتہ نہیں اب وہ البانیہ کا تھا یا کدھر کا تھا، مطلب کہ بلیک تھا تو افریقن ٹائپ. تو وہ گاڑی لے کے آیا، بہت ہی وہ نائس آدمی تھا، بالکل نیو فریش گاڑی ہے جناب، اس میں 25-27 لوگ ہم بیٹھ گئے ہیں. تو اس نے کہا کہ نو پرابلم، مطلب کوئی ٹینشن نہیں، آپ ایزی ہو کے بیٹھیں تو اللہ خیر کرے گا. تو آگے کنٹرول والی، تو اس نے کہا کہ جناب آپ نے ٹینشن نہیں لینی، بالکل ایزی ہو کے بیٹھ جائیں، ہم پہنچ جائیں گے. تو ساتھ میں کیونکہ جو ہے نا وہ ہمیں سپورٹ مہیا ہو رہی ہے تو کسی اچھے سے جو ہے نا وہ ٹائم پہ نکلتے ہیں. تو وہاں سے جناب ہم نکلے ہیں تو ابھی دل میں بس یہی کشمکش تھی، یا اللہ کسی طریقے سے ہمیں پہنچ جائیں، یا اللہ 16 دن کا سفر ہے تو پلیز خدا تجھے سب سے جو پیاری چیز ہے اس کے صدقے ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب فرما، ہمیں پہنچا دے. بس ہر بندہ درود پاک پڑھ رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا. تو یار قسم سے وہاں پہ گاڑی کے اندر اتنا زبردست سین تھا کہ میں بھی جتنے مخلص ہو گئے ہم گاڑی میں، سب لوگ دعائیں مانگ رہے تھے. تو بس آنکھیں بند تھی اور دل جو تھے وہ اس طرح دھڑک رہے تھے کہ یار کہیں جو ہے نا وہ پکڑے نہ جائے، گاڑی کہیں پکڑی نہ جائے. تو کان سب جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے روڈ پہ تھے، گاڑی چل رہی ہے، وہ گاڑیوں کے آتے جاتے کی آواز سن رہے ہیں. اور کچھ لڑکے جو تھے وہ پیچھے والا جو دروازہ تھا گاڑی کا اس کو دیکھ رہے ہیں، میرے کو لائٹیں جو ہے نا وہ لگ رہی ہیں. تو جو کوئی ریڈ لائٹ گزرتے کہتے ہیں وہ یار پولیس کی گڈی تو نہیں لانگ گئی. تو مطلب کہ اس طرح کا تو بہت زیادہ کشمکش تھی اور دعائیں یہ تھی یا اللہ کسی طریقے سے کرم فرما دے یا اللہ. جناب کیا ہوتا ہے کہ اچانک یکدم سے گاڑی بریک لگتی ہے، چین کی آواز آتی ہے، اوئے ہوئے 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 ہوئے. تب کیا ہوا ہمارے ساتھ، وہ جو ڈرائیور تھا اس نے چیخنا شروع کر دیا اور بولتا ہے او فرتیلو او فراتے بروتے نو، اس طرح کا اس نے کچھ بولنا. تو ہمیں تو سمجھ نہیں تھی تب. تو جناب 2 آدمی جو ہے نا انہوں نے اس کو پکڑا اور گاڑی سے نیچے اتارا تو وہ خود ڈرائیو کرنے بیٹھ گیا نا. تو اب ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، پولیس آ گئی ہے. تو انہوں نے جناب ہمیں کیچ پکڑ لیا ہے. تو سب جو ہے نا وہ جناب بڑے، ایک جو بندہ تھا وہ تو بے ہوش ہو گیا نا اسی وجہ سے کہ یار ہم منزل بالکل کنارے پہ آ گئے ہیں، ایک آدھا گھنٹہ ٹائم رہتا ہے پہنچنے کے لیے، تو ہمیں پولیس نے پکڑ لیا. تو بس اسی میں تھے، میں خود بڑا پریشان ہو گیا کہ یا اللہ 17-18 دن کی مسافت ہے تو یہ ہمارے ساتھ کیا چکر ہو گیا. یا اللہ اپنے خدایا اپنے پیارے محبوب کے صدقے فضل فرما اور ہماری جو محنت ہے اس کو قبول فرما اور ضائع نہ کر. تو بس وہ اس طرح کے نظام تھا. تو جناب پھر ہم نے کیا کیا کہ تبھی جناب اس نے ہمیں محسوس ہو گیا کہ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کچھ گیم ہو گئی ہے. تو اسی دوران پھر اب کیا ہوا کہ ہماری گاڑی جو ہے وہ اتنی فاسٹ وہ لے کے جا رہے تھے، جو دوسرے لڑکے بیٹھے تھے بیسیکلی وہ اس کے اپنے دوست ہی تھے، تو اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ وہاں سے گاڑی کو لے کے آئے.
تو ان کے پاس جو ان کی رہائش تھی وہاں پہ پہنچانی تھی، وہاں سے پھر ڈرائیور چینج ہونے تھے اور ہمیں آگے جو ہے وہ سفر کے لیے نکلنا تھا۔ تو وہاں پہ جناب اس نے سمپل یہی کیا ہے، ڈرائیور چینج ہو گئے ہیں تو اس نے پھر تقریباً 125-30 میں بھی اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ فاسٹ چلانی شروع کر دی ہے، اور وہ مین روڈ کے اوپر جا رہا ہے۔ تو ابھی جو ہمارے ساتھ جو بھائی بیٹھے ہوئے تھے، ایک تو اس کے پاس موبائل تھا، اس نے نکالا، اس نے کہا یار یہ ہم کدھر جا رہے ہیں، اس نے میپ چلایا نا تو وہ ابھی لدھیانے کی طرف جا رہا تھا۔ تو جو ہی ہم جناب وہ کیسا نا پولیس نے بس پکڑ لیا، بھائی لدھیانہ جائیں گے ابھی، تو وہ تو جو چھوٹے ہیں وہ اپنی عمر ایسا کرے کہ انہوں نے لکھوا دینی ہے تقریباً کتنی 17 سال یا 15 سال لکھوانی ہے، اس سے زیادہ نہیں لکھانی، تو وہ آپ کو کیمپ میں لے جائیں گے، تو باقیوں کو کچھ جن کو بگ ایج کی ہوئے ان کو ڈپورٹ کر دیں گے۔ تو وہی ہوا جناب کہ گاڑی بہت سپیڈ سے جا رہی ہے، تو لدھیانہ ہم نے کراس کر لیا نا، تو ابھی انہوں نے کہا یار شاید ہو سکتا ہے آگے کہیں کسی کیمپ میں چھوڑنے کے لیے جا رہے ہوں، تو بس یہی دیکھتے رہے ہم ساری راستے میں دعائیں مانگتے گئے، یا اللہ کرم فرما دے، یا اللہ کرم فرما دے۔ تو جناب جب گاڑی 1 گھنٹہ چل گئی نا تو ہمارے دل میں سکون آ گیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے وہ پولیس نہیں تھی، وہ اس کے اپنے دوست ہی تھے۔ تو ہم نے یہ دعائیں مانگتے مانگتے تو اللہ نے جو ہے نا وہ ہماری دعائیں قبول کی۔ تو جناب جیسے کیسے تھا کہ ہم نے وہ اپنا سفر جو ہے نا وہ بڑا زبردست جو ہے نا وہ مکمل کیا، اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد جناب اس نے ہمیں لا کر بارڈر پہ اتار دیا۔ اس طرف اب سلوینیا ہے، اس طرف جناب اٹالی ہے، ہم بالکل بارڈر لائن کے اوپر کھڑے ہوئے تھے 0-0 پہ۔ تو جو ہی جناب ہم نے ایسے چھلانگ لگائی اور ادھر ہم نے انٹری ہوئی، تو جناب اتنا بنگڑا ڈالا قسم سے آپ کو میں بتا نہیں سکتا یار، تقریباً 1.5 گھنٹہ لگ گیا تھا ہمیں جو ہے نا وہ ٹرسٹ میں داخل ہونے میں۔ وہ اوپر اس نے پہاڑی پہ سڑک پہ اوپر اتارا تھا نا، وہاں پہ امیگریشن نہیں ہوتی، تو وہاں سے جناب نیچے جب ہم آئے تو اتنا چل کیا، اتنا انجوائے کیا کہ سب لوگ دوست جو تھے وہ بنگڑا ڈال رہے تھے۔ تو مطلب کہ تب خوشی کی انتہا جو ہے نا وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ ابھی مطلب کہ کس طرح، ابھی آپ کو کلپ دکھاتا ہوں، میں نے جو ہے نا وہ میرے دوست بھی پہنچے ہیں تو ان کے پاس تھا، تو وہ کس طرح کا نظام ہوتا ہے جب بندہ وہاں سے جو ہے نا وہ پہنچتا ہے، تو چلیں دیکھتے ہیں۔ جی تو بھائی بالکل ایسا ہی تھا، بہت خوش تھے ہم بھی، بہت ایکسائٹڈ تھے۔ تو شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ہے نا وہ 15-16 دن کی محنت جو ہے نا اس کو ضائع نہیں ہونے دیا، اور ہم خیریت سے پہنچ گئے ہیں۔ تو اس طرح ہوتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے جب بندہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد میرے بھائی کیا ہوا کہ پھر اچانک سے ہماری خوشیوں کو نظر لگ گئی، تو ہماری خوشیاں سوگ میں تبدیل ہو گئی۔ اب وہ کیسے تبدیل ہو گئی کہ ہمارے ساتھ ایک چاچا تھے جن کی عمر تقریباً 40 کے راؤنڈ باؤٹ تھی، تو ان کا مسئلہ کیا تھا، بیچارے وہ کانوں سے بہرے تھے، سن نہیں سکتے تھے، تھوڑا سا اونچا سنتے تھے۔ تو جس رات ہماری جناب پوائنٹ پہ گاڑی آنی تھی اسی رات وہ ہمارے ساتھ ہی تھے، تو جہاں پہ ہم سب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، تو وہ کہیں سائڈ پہ ہو کے تھوڑا سا نہ سو گیا کہ میں یار سو رہا ہوں تو مجھے جگا لینا۔ اب جس دوست کو اس نے بولا تھا وہ سب سے پہلے بھاگ کے گاڑی میں چلا گیا، تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ چاچے کو کسی نے اٹھایا یا نہیں، تو جناب چاچا جی ادھر ہی رہ گئے، ہم گاڑی میں آ گئے۔ تو وہاں پہ ہمیں یاد آیا اوے بولا کتنے جے، تو جب یہ ہوا سب ایک دوسرے کو کاؤنٹنگ کرنے لگ پے، بولا کتنے گیا، تو جناب تب ہم سب نے جو ہے نا وہ انگلی منہ میں آ گئی کہ یار کتنی زیادتی ہوئی ہے، 15-16 دن وہ بندہ ہمارے ساتھ ذلیل ہوتا رہا ہے، تو اب جب جو ہے وہ اس کی محنت کا اجر ملنے کا ٹائم تھا تو وہ سویا ہو گیا، اس کی قسمت ہی سو گئی ہے۔ تو اس طرح جناب پھر ہمارے ساتھ سین ہوا، تو سب جو ہے نا وہ غمگین ہو گئے چاچے کی وجہ سے۔ تو ابھی وہ بوسنیا میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے اس کے بعد 2 گیمیں اور لگائی تھی تو وہ نہیں پہنچ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ چاچا جی اگر آپ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ کامیاب کرے، اور جتنے مسافر اور آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ تھا جناب ہمارا سفر جب ہم بارڈر پہ پہنچے تھے، تو انشاءاللہ نیکسٹ اس سے آگے چلیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اور ملتے ہیں ایک نئی اور ایکسائٹڈ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔